بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 242۔ امیر المومنین حضرت علی کی تحریروں کا ایک انتخاب جو نہایت ہی خوبصورت ہے۔ حضرت عثمان کے حوالے سے بڑی بہترین بات کی جا رہی ہے، اور پچھلے پیراگراف میں بات ہو چکی ہے، اور اگلا پیراگراف جو ہے، جو اعتراضات کے بعد حضرت علی کا جو رد عمل دکھایا گیا ہے وہ یہ کہ اما بعد میں تمہیں قتل عثمان، شہادت عثمان کے بارے میں حقیقت حال سے یوں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں جیسے تم نے خود مشاہدہ کیا ہو۔ لوگوں نے جب حضرت عثمان پر اعتراضات کیے تو میں مہاجرین میں سب سے زیادہ اصلاح حال چاہنے والا اور سب سے کم ان پر عتاب کرنے والا تھا، اور طلحہ و زبیر کی ہلکی رفتار بھی ان کے بارے میں تیز رفتاری کے برابر تھی، اور نرم سے نرم آواز بھی سخت ترین تھی، اور عائشہ تو ان کے بارے میں بے حد غضبناک تھیں۔ چنانچہ ایک قوم کو موقع فراہم ہو گیا اور اس نے ان کو قتل کر دیا، جس کے بعد لوگوں نے میری بیعت کی، جس میں نہ کوئی جبر تھا اور نہ اکراہ، بلکہ سب کے سب اطاعت گزار اور خود مختار تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اب مدینہ رسول اپنے باشندوں سے خالی ہو چکا ہے، اور اس کے رہنے والے وہاں سے اکھڑ چکے ہیں۔ وہاں کا ماحول دیگ کی طرح ابل رہا ہے، اور فتنہ کی چکی چلنے لگی ہے۔ لہٰذا تم لوگ فوراً اپنے امیر کے پاس حاضر ہو جاؤ اور اپنے دشمن سے جہاد کرنے میں سبقت سے کام لو۔ یہاں پر حضرت معاویہ کو میں ایک مزید ایڈیشن کرتا جاؤں کہ یہاں پہ حضرت معاویہ کو اپنا دشمن نہیں کہا گیا، بلکہ ان کو دعوت دی گئی، آؤ اور ہم مل کر اپنے دشمنوں سے لڑائی کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی کسی قسم کی دشمنی نہیں تھی۔ باقی جو میں نے اپنی تحقیق کی ہے، پیراگراف جو میں نے لکھے ہوئے ہیں، تو حضرت عثمان کے فیصلہ قابل اعتراض ہو سکتے ہیں، جو کہ پچھلے پیراگراف میں بیان ہوا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تم کو جناب عثمان کے قتل کے بارے میں یوں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں جیسے تم نے خود یہ معاملہ دیکھا ہو۔ اس معاملے کی نوعیت سے اچھے طریقے سے باخبر کر دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے جب اعتراضات کیے تو اعتراضات بیان ہو چکے ہیں، پچھلی ویڈیو آپ میری دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے جناب عثمان کو سمجھانے کی مکمل کوشش کی، اور یہ انشاءاللہ آنے والے خطبات میں آپ کو نہج البلاغہ کی اپنی تحریروں سے پتہ چلے گا، جو اس کے اندر خطبے آئے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی کس طرح تعریف کی ہے حضرت عثمان کو سمجھاتے ہوئے کہ یار ان کا تو تعلق وہ نہیں تھا جو تمہارا تعلق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ پھر بھی تم سے بہتر حکومت کر گئے، اور تم یہ کیا کر رہے ہو کہ مروان کو سارے اختیارات دے دیے۔ یہ اس کتاب میں آئے گا آگے جا کے کہ ابو بکر و عمر کی پالیسی یہ نہ تھی کہ تمام عہدے اپنے خاندان اور قبیلے میں تقسیم کر دیے جائیں۔ یہ انتشار کا باعث ہوگا۔ جب عوام نے حضرت عثمان کی مخالفت کی تو میں ان کا برا کہنے والوں میں نہ تھا، جیسے کہ بالعموم لوگ حضرت عثمان کے خلاف تھے۔ مہاجرین میں سے بھی طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ بھی ان کے خلاف تھی۔ مطلب یہ کہ معاملات کتنے سنجیدہ اور ہولناک تھے۔ اے معاویہ، تم چاہتے ہو کہ باغیوں کو سزا دی جائے جبکہ معاملہ مشتبہ ہے، کس حیثیت سے یہ مطالبہ کرتے ہو؟ حضرت عثمان کا قصاص لینے کا حق ان کے گھر والوں کو تو ہے ہی۔ اگر تم یہ مطالبہ رکھتے ہو تو بھی معاویہ بن ابی سفیان کی حیثیت سے تو جائز ہے بھی کہ تم اپنے قوم و قبیلے کی نسبت سے مجھ سے بات کرو کہ اپنا مطالبہ رکھ سکو، لیکن اپنا مطالبہ منوانے کا حق پھر بھی نہیں ہے۔ گورنر کی حیثیت سے تمہارا مطالبہ قصاص کرنا کسی درجے میں جائز نہیں ہے۔ گورنر کا منصب اس قوم کی بہتری کے لیے ہے جس پہ تمہاری حکومت ہے، اپنے ذاتیات کے لیے نہیں کہ تم اپنے باقی بات آتی ہے شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کی، تو اتنی مخالفت میں گھرے ایک شخص پہ مخالفوں نے حملہ کیا اور قتل کر دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے جسم کی بے حرمتی کی گئی اور ان کی بیوی کی بھی انگلیاں کاٹ دی گئیں کیونکہ وہ بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میری بیعت کی گئی، جس میں نہ زور تھا نہ مفاد، اور باہمی مشورے سے بیعت کی گئی، جیسا کہ قرآن میں سورہ شعراء میں بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے تم اپنا حکمران چنو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو عشرہ مبشرہ کے بقیہ ماندہ افراد کی کمیٹی بنائی تھی، اس میں میرا بھی شمار تھا، تو اسی میں سے لوگوں نے اس طریقے سے مجھے ادھر ڈال دیا۔ باقی آخری بات یہ ہے کہ لوگ بیزار ہو چکے ہیں، فتنے پھیل چکے ہیں، حقیقی اسلام لوگوں میں کم ہی نظر آتا ہے۔ رسول کے اصحاب بھی اس ظلم پہ مبنی نظام سے قطع تعلقی کر چکے ہیں، تو آؤ میرا ساتھ دو۔ میں حضور کے اصحاب میں سے ہوں، اہل بیت سے میرا تعلق ہے، دامادی کا شرف حاصل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیت میں سے ایک ہوں، تو آپسی جھگڑوں کو ختم کر کے کافروں سے، اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں۔ اور یہاں سے بالکل واضح ہوتا ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی میں دشمنی نہیں تھی، اختلاف تھا۔ اور بھلا کیوں دشمنی ہوگی؟ کیا اس سے پہلے کبھی کوئی موقع نظر آتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت معاویہ یا حضرت معاویہ نے حضرت علی سے کسی قسم کی مخالفت، کسی قسم کی دشمنی رکھی ہو؟
باقی اللہ کی توفیق، اگر آپ کو کلپ پسند آیا تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ آپ کو اجر دے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔